السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جو ٹاپک ہے، جو آج موضوع ہے، یا آپ اسے وظیفہ کہہ لیں یا عمل کہہ لیں، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پہلی بات، کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ نے فلانے وقت پہ کرنا ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے کہ آپ نے یہ پرہیز کرنی ہے، وہ پرہیز کرنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ آپ نے صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کے اندر صبر اور تحمل ہے تو آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو غیبی مخلوقات ہیں جن میں جنات آ جاتے ہیں یا دیگر مخلوقات آ جاتی ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک دوستانہ اور ایک محبت والا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے مختلف مسائل کا حل بھی یہ آپ کو بتائیں گے، خواب کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں۔ اور اس میں بھی ایک چیز ہے کہ آپ نے ان کی رازداری رکھنی ہے۔ اگر تو آپ ان کی رازداری رکھتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ تعمر چلیں گے، اور اگر آپ ان کی رازداری نہیں رکھتے یا آپ ان کے ساتھ جو آپ مطلب کہ اگر آپ کی نیچر اس طرح کی ہے کہ آپ ہر بندے کے آگے جو ہے وہ یہ بتانا شروع کر دیں گے کہ میرے پاس جنات تھے اور یہ وہ ساری چیزیں، تو پھر یہ مخلوق جو ہے یہ آپ سے دور بھاگ جائے گی، یعنی کہ آپ کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں رکھے گی۔ تو یہ باتیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو عمل کیا ہے، عمل کس طرح سے کرنا ہے؟ ڈائریکٹ میں آپ کو عمل پہ لے کے جاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے یوں کرنا ہے نا کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک آپ نے جو بھی نماز تو سارے الحمدللہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اور آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے۔ نماز کے بعد جب آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں یا کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی صدقہ دیتے ہیں، کوئی خیرات کرتے ہیں، اس میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے جو بھی نیک کام کیا ہے میں اس کا ثواب جنات کو پہنچانا چاہتا ہوں، جو بھی جنات ہیں میں ان کو اس کا ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کا ثواب میں ان کو بخش دیتا ہوں۔ تو یہ دعا آپ نے لازمی کرنی، بس یہی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کیونکہ میں آپ کو آگے اور چیزیں بھی بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ چیزوں کو سکپ کر دیں اور آپ کے ہاتھ میں بعد میں کچھ بھی نہ آئے۔ تو ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ ایک تو رازداری رکھنی ہے، وہ بات میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں، یا کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا مجھے اس عمل کی وجہ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ جتنا رازداری میں رکھیں گے، جتنا خفیہ رکھیں گے، اتنا انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے ساتھ لوگ، میں پہلے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں لوگوں کے نس کا پتہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ ویڈیو میں ایسے دعوے کریں، ایسی باتیں کریں جن کو بعد میں ہم پورا نہ کر سکیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی رابطہ کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یا آپ کو پہلے سے کلیئر ہونی چاہیے۔ اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں حاضری چاہیے، ہم ان کو حاضری کی مکمل تفصیل بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں، ہمارا تو اصل میں قرض کا مسئلہ ہے۔ پھر ہم ان کو قرض کے مسئلے کی تفصیل بتاتے ہیں کہ آپ دست غیب کا عمل کر سکتے ہیں یا ہم سے کروا سکتے ہیں،
اس میں یہ چیزیں آپ کی ہوں گی. پھر وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, ہمارا تو محبت کا مسئلہ ہے. تو پہلے اپنے دماغ میں خود آپ نے واضح ہو کے آنا ہے کہ بھائی میرا مسئلہ کیا ہے. پھر ایسے لوگوں کو ہم دوسری تیسری بار جب وہ یہ حرکت کرتے ہیں, ہم ان کو یا تو جواب نہیں دیتے یا بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے مائنڈ کے اندر, اپنے دماغ کے اندر آپ لوگوں نے کلیئر ہو کے آنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کام کروانا ہے. آپ کو حاضری چاہیے تو آپ ہمیں بتائیں سیدھا آگے, مجھے حاضری چاہیے, یہ موکل اعظم کی چاہیے, حمزاد کی چاہیے, جنات کی چاہیے, کس چیز کی چاہیے وہ بھی بتائیں. اپنا نام, اپنی والدہ کا نام بتائیں, ساتھ میں پوچھ لیں ہدیہ اس کا کتنا ہوگا, جو ہمارے چارجز ہوں گے یا جو ہمارا ہدیہ ہوگا وہ پوچھ لیں. تو اس کے بعد وہ عمل آپ شروع کر لیں. عمل اگر ہم سے کرواتے ہیں تو ہدیہ زیادہ ہوگا, خود کرتے ہیں ہماری صرف رہنمائی لیتے ہیں تو اس کا ہدیہ کم ہوگا, ظاہر سی بات ہے. اور مطلب کہ اس طرح کر کے اپنے مائنڈ میں کلیئر ہو کے آئیں تاکہ آپ 5-10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہمارا نہ لیں. ابھی ایک بندہ ہے وہ UK میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ 3-3 4-4 گھنٹے کبھی ایک بات, کبھی دوسری بات, کبھی تیسری بات. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی ایک بات کرو, کوئی ایک چیز سوچ سمجھ کے آؤ کہ بھائی یہ میرا مسئلہ ہے, یہ اس کا حل چاہیے اور اس کا حل آپ کریں. جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تب اگلی بات پہ جائیں, تب کوئی دوسری بات کریں. جب آپ کا ایک مسئلہ حل ہی نہیں ہوا, آپ دوسری تیسری بات پہ جا رہے ہیں, چوتھی بات پہ جا رہے ہیں, 5ویں بات پہ جا رہے ہیں, تو اس طرح سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں. یہ بندہ سنجیدہ نہیں ہے, یہ غیر سنجیدہ بندہ ہے جو صرف ہمارا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را پہلے سے سوچ کے آیا کریں کہ آپ نے کام کیا کروانا ہے. اگر آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے, آپ کورٹ کچہری کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک کوئی مسئلہ پہلے لے کے آئیں, جب وہ حل ہو جائے پھر دوسرے مسئلے کی طرف جائیں. اور خاص طور پہ میرے وہ بہن بھائی جو آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں, ملک سے باہر ہوتے ہیں, ان کے لیے خصوصی رعایت ہے, خصوصی طور پہ ان کے لیے رعایت ہے کہ ان کا کام ہی ہم جلدی کرتے ہیں, پہلے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر حاضری لیتے ہیں یا اپنا کوئی سا بھی کام کرواتے ہیں تو وہ بھی ہم پہلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ اگر ابھی بھی اگر آپ لوگوں کا مطلب کہ وہی دماغ ہے کہ پہلے آپ یہ کر لیں, وہ کر لیں, میرے ساتھ یہ مسئلے بھی ہیں, بھائی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. قرآن اور سنت کی روشنی میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. مسائل آپ کے اللہ کے حکم سے, اللہ کے کرم سے حل ہو جائیں گے, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو آپ لوگ آ کے ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں, یہ جو ہے مطلب کہ اچھی بات نہیں ہے. میرے سے ایک بندے نے رابطہ کیا تھا, میں آپ کو اس کا انجام بھی بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ ہمیں روزانہ کہتا تھا میں کل آپ سے رابطہ کروں گا, کل میں نے ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے. اگلے دن آپ مجھ سے پوچھیں بھائی آ جاؤ. اس نے 2 مہینے ہمیں لٹکا کے رکھا کہ میں نے آپ کا کورس کرنا ہے, اور بعد میں وہ اگلے دن جواب ہی نہیں دیتا تھا. پھر خود ہی رابطہ کرتا تھا, پھر خود ہی کہتا تھا کہ مجھے آپ کا کورس کرنا ہے, یہ وہ ساری باتیں. پھر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ بدعا تو نہیں کی, نہ کوئی اس کے لیے برے الفاظ استعمال کیے, لیکن یہ تھا کہ اس بندے کا 35 یا 34 ہزار درہم چوری ہو گیا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 35 سے 34 ہزار درہم اس کا
چوری ہو گیا. پھر وہ روتا ہوا ہمارے پاس آیا کہ یہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ نے کچھ نہیں کیا. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو وقت لوگوں کا ہے، جس وقت میں ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو مفت میں آ کے اس کو ضائع کرتے ہو. تو تمہارے ساتھ یہ تو ہونا ہے. تو ایک اور بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں، اور جب بھی آپ لوگ مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو میرے لیے لازمی دعا کیا کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. آپ لوگوں نے بھی میرے لیے لازمی دعا کرنی ہے، اور یہ وقت ضائع مت کیا کریں اس طرح سے. یہ چیز آپ لوگوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور بس دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت، غصہ یا کینہ نہیں ہے. میں نے صرف ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ کی، اپنا بہن سمجھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے. لہٰذا وقت کا احترام کیا کریں. آپ کو بھی وقت قیمتی ہے، ہمارا بھی وقت قیمتی ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.